مغیرہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ عورت مظلوم ہے، بٹ آج کل جیسے بھائیوں کے سوالات آ رہے ہیں مجھے، اور جو شکوہ شکایات اور جو دکھڑا شیئر ہو رہا ہے مجھ سے، تو مجھے تو لگتا ہے مرد بھی مظلوم ہے. آپ اس پہ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ سبحان اللہ. اصل میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بیلنس سے چیز آؤٹ کر دیتے ہیں نا، اور چیز جب آپ اعتدال کو کھو بیٹھتے ہیں، جسے قرآن مجید نے کہا نا عدل، وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا، تو اس وقت جو ہے پھر دونوں سفر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مرد اور عورت دونوں سفر کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا اور ایک ایسا دنیا کے اندر نظام اللہ نے سیٹ کیا جو کہ نہ عورت کے بغیر چل سکتا ہے، نہ مرد کے بغیر چل سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی جب آپ اعتدال سے باہر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے نیگیٹو آؤٹ کمز ہوتے ہیں. اور اس میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت سفر کر رہی ہے، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی والی بات ہے اگر بندہ یہ کہے کہ مرد سفر نہیں کر رہا. آلدو سفرنگ کی مختلف ٹائپس ہیں، مختلف فارمز ہو سکتی ہیں، بٹ الٹیمیٹلی ایوری ون از سفرنگ ان دیٹ کیس. مجھے تو ایسے دکھڑے وہ میسیجز آتے ہیں کہ میں تنگ آ گیا ہوں، میری وائف میری بات ہی نہیں سنتی، ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرو وہ تب مائنڈ کر جاتی ہیں، مجھ سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایسے بیہیو کروں جیسے ان کے فادر تھے، لیکن میرے ساتھ وہ ایسے بیہیو نہیں کرتی. تو یہ آنٹی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مرد بیچارے گو اپ کرنے میں آ گئے. اب لوگ آڈینس حیران ہوگی کہ علی بھائی ہمیشہ عورتوں کی فیور کرتے ہیں، آج انہیں کیا ہو گیا. تو اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں یہ ہے کہ جو مجھے کویسچنز آ رہے ہیں وہ پڑھ کے میں بھی بڑا اپسیٹ ہو جاتا ہوں کہ یار کیا ہو رہا ہے ایسا کہ مرد بھی بیچارہ اتنا ڈیموٹیویٹ اور اس طرح کی باتیں کرنے لگ گیا. جیسے کہ میں مغیرہ ہی کو سیکنڈ کروں گی. اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تو میں مغیرہ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ جب بیلنس نکل گیا تو پھر سفر دونوں ہی کرنے لگ گئے. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ دونوں کے سفرنگ کے اندر وہ مظلوم تو ہیں ہی ہیں، لیکن دونوں ظالم بھی ہیں. انٹرسٹنگ. وہ کس کانٹیکس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ظالم؟ کیونکہ ایک دوسرے کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. صحیح. ایکویژن تو بالکل سیدھی ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اور کسی کو شاید اس بات کا احساس ہوا یا نہیں ہوا کہ جو میں کاز کر رہا ہوں ہارم، اس کا ذمہ دار کون ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ مظلومیت کے نعرے میں ہم یہ بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کہاں پہ تھی. ہاں بالکل صحیح. لیکن سم ویئر ڈاؤن دا لائن ڈونٹ یو تھنک کہ پچھلے چند سالوں میں ایسے پرابلمز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ شاید نیگیٹیوٹی اتنی ہو گئی ہے معاشرے میں مردوں کے حوالے سے. میں بہت بات کرتا ہوں وومن رائٹس کی، اور آگے یہ جو ظاہر ہے مارچ بھی آنے لگا ہے اس میں بھی بہت کچھ آئے گا سامنے. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن بہت ایگزیجریٹ کر دیا گیا، مرد کو بہت نیگیٹیو دکھا دیا گیا؟ What do you think about it? اصل میں ہارٹ آف دی پرابلم یہ ہے کہ حقائق تو یہی ہیں جو آپ نے بتائے، اور کیا ہے کہ انہی موومنٹس کے ساتھ ان کو پارٹلی جہاں پہ انہوں نے عورتوں کو اور مردوں کو بھی ایک حد تک آواز دی ہے، ٹھیک ہے، ریئیکشن میں ہی صحیح، وہاں پر ان موومنٹس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جو جن کو اللہ نے محبت کے رشتے میں باندھا تھا ان کو انہوں نے دونوں کو دشمنی کے اینڈ پہ کھڑا کر دیا. اچھا اب یہ ہے کہ دشمنی کو لے کے چلیں گے تو ہر ایک جو ہے وہ دشمن کے طور پہ وار کر رہا ہے، تو یہ تو ہار جیت کی جنگ بن رہی ہے نا. اور اس کے اندر فیملی تو چھوڑ دیجئے، سفرنگ ایک دوسرے کو سفر کرانے کے چکر میں دونوں سفر کر رہے ہیں. تو ذرا اس کی طرف بات کرتے ہیں کہ انالیسس پہلے کرتے ہیں تو سولیوشن کی طرف بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے اگر میں عورتوں کو الزام دے دیتی ہوں، کیونکہ آپ نے آج مردوں کے حقوق سے بات شروع کی، اس لیے میں عورتوں کی شارٹ کمنگس کی بات کرتی ہوں، مردوں کی شارٹ کمنگس کی اس کے بعد بات کرتے ہیں. کوئی ایک جگہ ہے نا جہاں پہ وہ بیلنس سے ہٹے ہیں، جیسے کہ مغیرہ کہہ رہے تھے. تو خواتین کو تو یہ بات سمجھنی پڑے گی، اگر اس ریلیشن شپ کو چلانا ہے تو مارکیٹ میں یہی دستیاب ہے، یہاں سے جتنے مرضی تجربے کر لیں، ملنا یہی کچھ ہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو رویے ہوتے ہیں ان کے ریئیکشن میں رویے بنتے ہیں. اگر آپ وہی ہیں تو آپ کے اسپاؤسز وہی کے وہی رہیں گے. تو بہتر ہے کہ تھوڑا سا تجربہ جو ہے، نیا تجربہ کرنے سے پہلے پرانے والے کے اندر کچھ پاسبلٹیز ڈھونڈ لی جائے. خواتین کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، اسپیشلی جب وہ پارٹنرشپ میں ہے، کہ سب سے پہلے رسپیکٹ ان سے ریکوائرڈ ہے. ہوتا کیا ہے،
اور یہ ویسے وائس ورسا ہے, مردوں کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے اور خواتین کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے. جیسے ہی ریلیشن شپ شروع ہوتی ہے, شروع کے 4 اچھے دنوں کے بعد جب ذرا زیادہ فرینکنس ہو جاتی ہے, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بھی ہونے لگ جاتا ہے, تو ہم سم ٹائمز ہم باؤنڈریز کو بھول جاتے ہیں, ہم ذرا زیادہ فرینک ہو جاتے ہیں. صحیح. اس فرینکنس کے اندر خواتین شاید سمجھتی ہیں کہ وہ اس کی حیثیت بھی ختم ہو گئی ہے. اس کی حیثیت وہ ہے, وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں, وہ گھر میں زیادہ ذمہ دار ہیں, وہ آپ سے علم میں زیادہ ہیں, ان کے پاس ایکسپوجر زیادہ ہے. صحیح. اور آپ کیسے کر سکتی ہیں کہ ڈس ایگریمنٹ کی صورت میں آپ رسپیکٹ کو ایک دم آؤٹ آف کوسچن کر دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور صرف ایڈوانٹیج آپ نے اس بات کا لیا کہ ہی ہیز بین نائس ٹو یو اینڈ یو بین ٹو فرینک ود ایچ ادر. اچھا, دوسری بات جو خواتین کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جیسے مزاج بنایا ہے نا, جیسے قرآن مجید میں بھی کہا, ہم خواتین کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اسرٹیو ٹاکنگ کی. صحیح. ہماری بہت سارے مسائل یہ ہوتے ہیں, ابھی اور آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہ چاہیے تھا, ٹھیک ہے, ابھی بتا دیتی نا. صحیح. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا, آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا, آپ کی عقل کیا. یہ ایسی قسم کی ہوائی قسم کی ایکسپیکٹیشن اسٹاپ ایٹ. مردوں کا ذہن ڈفرینٹ طریقے سے وائرڈ ہوتا ہے, عورتوں کا ڈفرینٹ طریقے سے وائرڈ ہوتا ہے. بات ہے مردوں کی ریلیشن شپ میں بھی بہت پروفیشنلزم ہوتی ہے, بیکاز دے آر کٹ آؤٹ فار دی آؤٹر ورلڈ, جو کہ بڑی رuthless ہے اور بڑی وہ آئرن رولز کے اوپر مبنی ہے. اسٹریٹ اوے کہیے وہ مائنڈ نہیں کریں گے. بالکل ایسے. تو یہ اسرٹیو ٹاک جو ہے کمیونیکیشن اسکلز میں ہمیشہ اس کو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہوں. اس کے لیے ہمیں ٹریننگ چاہیے, مردوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو سب سے زیادہ چاہیے. صحیح بات. کیونکہ مرد ان کی نسبت زیادہ ڈائریکٹ اور زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. اور تھرڈ تھنگس جو ہے جو میں خواتین کی طرف سے سمجھتی ہوں, ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس. اس نے ہمارے جذبات کے کہہ دیا آپ کو, تمہارے لیے تو میں تارے لے آؤں گا توڑ کے. اب یہ سمجھ نہیں کہ واقعی شاید تارے توڑ کے لے آئے گا, ایکسکیوز می, وہ آپ ہی کی طرح کا ہیومن بینگ ہے. صحیح. اس نے کہا میں تمہیں کوئین بنا کے رکھوں گا, رانی بنا کے رکھوں گا. آپ نے سمجھا شاید واقعی رانی بنا دے گا, جب وہ خود ہی بیچارہ راجا نہیں ہے تو رانی کیسے بنائے گا. صحیح. تو بات یہ کہ اپنی ہیپینس کی رسپانسبلٹی خواتین کو خود لینی چاہیے. یہ جو مردوں کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال دینا کہ یہ لو میں گر گئی, میں نے سیکریفائس کر دیا اور اب تم اٹھا کے تو مجھے جھاڑو پونچھو اور میرا ایک جو ہے نا وہ بنا کے رکھ دو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ 3 چیزیں جو ہے خواتین کی سائڈ سے روٹ آف دی پرابلم. ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. مغیرہ, کچھ خواتین میں ڈس ایگری کہ نہیں ہماری نیچر ایموشنل ہے, ہمیں ہینڈل کرنا آنا چاہیے مرد کو. یعنی وہ قوام کا ایگزیکٹ کانسیپٹ کیا ہے؟ مطلب قوام وہ ہے جو سب کچھ لیتا جائے, سب کچھ سہتا جائے, اس کے اپنے کوئی ایموشنز نہیں ہیں, اور بس ہی سپوز ٹو بی سپر ڈپر اسٹرانگ اور سب کچھ وہ کرے. یہ ہے قوام.